میں نے چاول سمندر میں ڈالے، چاول ایک ٹرک ڈالا، 5,64,220 روپے کا، غالباً اتنے پیسے ہی پوچھ لیتے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے دوستوں کو۔ 12 ٹن کا چاول ٹرک لیا۔ وہ کہنے لگے جو جس سے دکاندار، کراچی کے دکاندار سے چاول خریدا نا، کچا چاول ٹوٹا، انہیں کیا کرو گے؟ کہنے لگا ہم سمندر میں ڈالیں گے، ایسے کہنے لگا کیا کرتے ہیں؟ انہیں کہا بھائی تو پیسے لے اپنا کام کر، بس۔ ٹرک لیا، بڑی لانچ لی، اس پہ ڈالا۔ یہ ویڈیو ڈال دیتے ہیں، اس کی ویڈیو ڈال دو، اب چیک کر لیں ویڈیو، اب تک نہیں ڈالی تھی، اب یہ راز کھل گیا تو ڈال دیتے ہیں۔ اللہ میرا اخلاص کی حفاظت فرمائے، یہ ضرور کیجئے گا۔ میں نے ایک بات سنی تھی، ایک بڑے تھے، ان کے قریب بیٹھا تھا، ایک بات سنی تھی، وہ بات پہلے سنا دوں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ مولانا ایک بزرگ تھے اللہ والے، انہوں نے ایک بات کہی، فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کی 4 بندوں میں شہرت ہو، اگر وہ خیر کا کام کرے اور اس جذبے سے لوگوں کو بتائے کہ اس سے مخلوق کو فائدہ ہوگا، فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے ہاں ترغیب ہوگی کہ مخلوق کو بھی اس سے کیا ملے گی، ایک دعوت ملے گی کہ مخلوق بھی کہے گی کہ ہم بھی ایسا کریں۔ یہ ریاکاری نہیں ہوگی، یہ ریاکاری نہیں ہوگی۔ اس کو ایک ہمارے دوستوں نے لانچ لی، بڑی ٹرک، سارا اس پہ ڈالا۔ میں نے کہا اس کو ڈیپ سمندر میں ڈالنا ہے، جہاں کراچی کا گندا پانی سمندر میں پہنچتا ہے وہاں نہیں، جہاں صاف مچھلی ہے، آگے دور کر کے۔ اب لانچ چلتی جا رہی ہے، اب ویڈیو دیکھیں گے، ویڈیو لانچ چلتی جا رہی ہے اور چاولوں کی بوریاں کھول کے اس میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ آپ نے محسوس نہیں کیا یہ کبوتروں کا، بے زبانوں کا اور مچھلی کا دانہ اور بے زبانوں کی خوراک کا رب کیا خزانے کھولتا ہے؟ میں نے تو اللہ سے کہا تھا کہ اللہ یہ کتنے ٹن؟ 12 ٹن، یہ 12 ٹن چاول تجھے دے رہا ہوں۔ 1 ٹن 1000 kg کا ہوتا، 12,000 kg تجھے دے رہا ہوں، میرا تسبیح خانے کا لنگر کبھی بند نہ کرنا۔ سچی بات ہے، میرا تسبیح خانے کا لنگر کبھی بند نہ کرنا، اور کبھی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا، اور کبھی کسی کا بھکاری نہ بنانا، اور کبھی کسی کا منگتا نہ بنانا۔ میں ایسی الٹی سیدھی حرکتیں اور بھی کرتا رہتا ہوں، اللہ اسی کی برکت سے دیتا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ہمارے 5 لنگر چلتے ہیں یہاں، ایک انسانوں کا روزانہ چلتا ہے 24 گھنٹے چلتا، دوسرا پرندوں کا، اپنے پالتو نہیں، مکئی، باجرہ، جوار، گندم، اور تیسرا قبرستان کے بلوں اور چونٹیوں کا، شکر اور چاول، اور چوتھا بلیوں کا، اور 5واں مچھلیوں کا، انسانوں کا اور مچھلیوں کا۔ اللہ اسی برکت سے لنگر چلا رہا اور مجھے اور میرے بچوں کو روٹی کھلا رہا۔ باقی یہ چلاکیوں سے تو ہوتی نہیں بات۔ لوگ کہتے ہیں، بڑے لوگ ریسرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کہاں سے آ رہا۔ میرے ایک قریبی دوست ہیں، انہیں میں نے فون کیا، ساری بات کے کہنے لگے یہ سارا خرچہ کس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ کے خزانوں سے لینے آیا ہی نہیں۔ ایک نصاب دیتا ہوں، وہ 3 تسبیحات کا نصاب ہے۔ میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ سب معاف ہو جائیں گے پر میں معاف نہیں ہوں گا۔
نہ میں سونی نہ دولت پلے کیوں کر یار بناوا ہوں۔ نے یہاں تک فرمایا جو 3 تسبیحات صبح شام اہتمام سے کرے صرف 3 سال، اور وہ اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا اعلیٰ مقام اس کو دکھانے۔ جو کہتے ہیں میری چربی لے نظام، کولیسٹرول فلاں فلاں چربیاں بڑھ گئیں، پیٹ ویٹ بڑھ گیا، اب یہ آیت صبح پڑھ لیں، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے، اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے۔ اب ایک بندے کا سوال ہے کہ میں کون سا ذکر کروں، کون سا عمل کروں، اور جب چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی طرف خیر متوجہ ہوتی ہے۔ ہر بندے کو ایک تسبیح بتاتے تھے، ذکر بتاتے تھے، اعمال بتاتے تھے۔ اب ایک بندے کا سوال ہے کہ میں کون سا ذکر کروں، کون سا عمل کروں۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر، جسے پیر و مرشد کہتے ہیں۔ سارے معمولات کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر لیں، پھر وہ جیسے اپنے معمولات تمہیں دے وہ ویسے کرے۔ اس کی مثال یوں دیتے ہیں جیسے ہر دوا شفا ہے، پر میرے لیے کون سی دوا شفا ہے؟ ہر دوا بیماری کا علاج ہے، ہر جڑی بوٹی بیماری کا علاج ہے، ہر گولی کیپسول ٹیکا بیماری کا علاج ہے، پر میرے لیے کون سی دوا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جائے تو اس سے اپنے اذکار منتخب کرا لیں، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ پھر اس ترتیب سے اس روحانی دنیا سے چلتا رہتا ہے، اور جب چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی طرف خیر متوجہ ہوتی ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ میں آج آپ کو ایک نصاب دیتا ہوں، وہ 3 تسبیحات کا نصاب ہے۔ ایک تسبیح تیسرا کلمہ، ایک تسبیح درود پاک، اور ایک تسبیح استغفار۔ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اللہ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ۔ میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم نے یہ ایک تسبیح مانگ کے پڑھنی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی عظمت کا استحضار، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور درود پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار ہو، ماں کا احسان، باپ کا احسان، استاد کا احسان، کسی محسن کا احسان، اور کائنات میں سب سے بڑا احسان میرے کملی والے کا ہے، میرے آقا کا۔ اور استغفار پڑھتے ہوئے یہ تصور ہو، یا اللہ ساری کائنات ایک طرف، میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہوں، ایسا ہی آقا سب معاف ہو جائیں گے پر میں معاف نہیں ہوں گا، نہ میں سونی نہ دولت پلے کیوں کر یار بناوا ہوں، اے دکھ سانو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں۔ استغفار اس کیفیت کے ساتھ ایک درویش نے یہاں تک فرمایا جو 3 تسبیحات صبح شام اہتمام سے کرے صرف 3 سال، 3 تسبیحات صبح شام 3 سال اہتمام سے کرے، توجہ سے کرے، دھیان سے کرے، اللہ پاک مرنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا محل اور اعلیٰ مقام دکھائیں گے، اور وہ اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا اعلیٰ مقام اس کو دکھانے کا۔ میں ایک طبی ٹوٹکا بھی ضرور بتاؤں گا۔ آلو بخارا خشک جس کی کائے نہ جاتی اور کائے کسی چیز سے نہ روکی، حاملہ کی کائے بھی، اس کو خشک آلو بخارا ٹافی کی طرح چوسا۔ جو کہتے ہیں میری چربی لے نظام، کولیسٹرول فلاں فلاں چربیاں بڑھ گئیں، پیٹ ویٹ بڑھ گیا، اور وہ بالکل بہترین فٹ ہونا چاہتا ہے، دن میں چند 7 8 10 آلو بخارے، یہ عام دنوں میں آلو بخارے کا چوسنا معدے کے السر، گرمی، تیزابیت کے لیے، موٹاپے کے لیے، اور ہائی بلڈ پریشر کا زبردست علاج ہے۔ خشک آلو بخارے کی بات کر رہا ہوں، اس کو چوستے رہیں، گٹلی پھینک دیں۔ بہت فائدے ہیں اس کے، بہت نفع ہیں، موٹاپے کا علاج، پیٹ کے بڑھنے کا علاج، اور یہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج، سخت پیاس کا علاج، سخت گرمی کا علاج، لو کا علاج، جلن کا علاج، اور اس کے علاوہ منہ کے چھالوں کا علاج، معدے کے السر کا علاج، بواسیر کا علاج۔ آلو بخارا منہ میں رکھ کے چوسیں۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور بڑی بڑی بیماریاں صرف دانتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور خلال نہ کرنے کی وجہ سے۔ خلال بالکل نرم ہو، خیال کیجئے گا، بڑا خلال خود دانتوں کے درمیان خلا ڈال دیتا ہے، اور موٹا خلال خود نقصان دہ ہوتا ہے، تیز دھار نہ ہو، ہلکا سا خلال ضرور کریں اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں۔ اور خلال کبھی بھی دانتوں کی صحت کے لیے، جسم کی صحت کے لیے نہ کیجیے گا۔ کبھی بھی خلال کروں گا اس سے شوگر نہیں ہوگی، مجھے بلڈ پریشر نہیں ہوگی، بیمار، کبھی نہیں کرنا۔ خلال کرنا اس لیے ہے کہ اللہ
خلال کرنا اس لیے کہ یا اللہ یہ تیری حبیب کی سنت ہے، میں تو سنت سمجھ کے کر رہا ہوں، فرمایا جس دور میں سنت کو سارا جہان چھوڑ دے اس دور میں سنت میں عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو اے اللہ سنت ہے تیری حبیب، میں اس لیے خلال کر رہا ہوں۔ اچھا، سنت کی ساری برکتیں ملیں گی، صحت بھی مل جائے گی اور فٹنس بھی مل جائے گی۔ آپ ایک آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بس یہاں تک۔ اب یہ آیت صبح پڑھ لیں، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، نیٹ پہ نکال لیں، موبائل پہ نکال لیں، قرآن پاک میں لکھی ہے۔ جب پہنچے نا بیدک الخیر، اس کو سارا دن دہرائیں، ساری رات دہرائیں، سارا دن دہرائیں۔ اے اللہ ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ تو میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے، اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے، اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے، یا اللہ میری فلاں ناکامی ہے، اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میری یہ الجھن ہے۔ بیدک الخیر، بیدک الخیر، بیدک الخیر، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ اس کو اگر پڑھ لینا بیدک الخیر اور سوتے ہوئے باقی آیت کو پورا کر لیں، انک علی کل شیء قدیر۔ باقی کیوں آگے کہتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے تو یہ کر سکتا۔ کتنے اولیاء، صلحاء، بزرگ، ہستیاں صرف اس آیت بیدک الخیر کی برکت سے اللہ سے وہ منوایا جو دنیا دیکھتی رہ گئی، جو دنیا ترستی رہ گئی، جو لوگوں کے پاس نہیں وہ یہی۔ میرے آقا حج پہ تشریف لا رہے تھے، اماں کا مزار آیا، اب میں سارا لشکر وہیں رہ گیا۔ میرے آقا کی 60 سال کے قریب عمر تھی، گھٹنوں میں سر دے کے جو روئے اماں کے مزار پر۔ سارا لشکر رات وہیں گزاری، 6-7 سال کے تھے، اماں کو آخری لمحات میں دیکھا، صرف ایک لونڈی ساتھ تھی۔ پھر وہ اماں کو تدفین کیسی ہوئی ہوگی، نہیں آ رہے تھے، اماں کی قبر سے چپکے ہوئے تھے۔ ماں کی محبت وہ لونڈی کیسے دے سکتی تھی، وہ خاتمہ کیسے دے سکتی تھی۔ پھر وہ زندگی کا واپس نظام لوٹا، آپ حج پہ تشریف لا رہے تھے اور سارا لشکر وہاں رکا، اور اماں کے مزار پہ بیٹھ کے میرے آقا اپنے گھٹ میں سر دے کے گھنٹوں روئے تھے۔ اس ایک رونے کا ایک آنسو کا قطرہ، اس کی برکت، اس کا کائنات کا نظام وہ ہمیں عطا فرما دے، اس قطرے کی خیریں ہمیں عطا فرما دے، اس قطرے کی برکتیں عطا فرما دے۔ اگر آپ 35 بار ہر نماز کے بعد محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ سارا دن اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو سورت آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورت آل عمران کی پہلی آیت، یہ آپ بہت زیادہ کھلا پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں اور بہت اعتماد اور توجہ سے پڑھیں، اور اس کو آپ کچھ عرصہ کریں۔ گھر میں رشتوں کے، رزق کے اور زندگی کی بندشیں، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی اور آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اللہم بسم کا کہف کتمیر، بیماریاں، بیٹے، گھر، جادو، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، اس کے اندر تو شادی اور رشتوں کا بہت بڑا حل ہے، اور اولاد کے لیے، بے اولادی کے لیے بھی، کہ آپ تسلی کریں اللہم بسم کا کہف کتمیر کو بہت بہت اور بہت زیادہ پڑھیں، اللہم بسم کا کہف کتمیر، اور اس کو انتہائی یقین سے پڑھیں، انتہائی دھیان سے پڑھیں اور پورے مستقل مزاجی سے کریں۔ اللہم بسم کا کہف کتمیر، آپ کو اللہم بسم کا کہف کتمیر دیا ہے، ذرا پاگل ہو کے پڑھیں، یقین دھیان سے پڑھیں اور بہت اعتماد سے پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں قبولیت ازلی برکات ہوتی ہیں، کچھ لمحے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ شامیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ نے قبولیت کو جمع کر دیا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جیسے فرمایا یہ لفظ پڑھیں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بول ہے۔ فرمایا یہ شام، آج کی شام، یہ رات شب جمعہ ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ رات ایسی ہے اس جو مانگے ملتا ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جیسے جمعے کا دن ہے، جو مانگے ملے، جو مانگے قبول ہو۔ 11 اور 12 کی یہ جو درمیانی رات ہے رمضان، یہ صدیوں سے آزمودہ رات ہے، اور صدیوں سے اس رات میں کچھ قبولیت کے لمحات ایسے ہیں
جو نسلوں کے لیے اللہ نے رکھ. دیکھیں کچھ لمحے ایسے رزق کے لیے ہوتے ہیں. فرمایا یہ دعا پڑھو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں, یہ دعا پڑھیں قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں, یہ عمل کریں مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ جو 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے جو آج ہے, اس رات میں اللہ پاک جل شانہ نے کوئی خاص کوئی عطا رکھی ہے اولاد کے بخت کے لیے, نصیب کے لیے اور مقدر کے لیے. بخت کے لیے, نصیب کے لیے, مقدر کے لیے. مجھے وہ گھر یاد ہے اچھی طرح سے. وہ نواب کا وزیر تھا اور نوابی دور تھا, اور وہ دور جب نواب ہوتے, اس کی بہت بڑی حویلی تھی, بہت بڑا گھر تھا, بہت بڑی حویلی تھی. شاید اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا, اولاد کے بخت اور نصیب کے لیے نہ مانگا. اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا, اور یوں اس کی آنکھیں بند ہوئیں, اور پھر بخت بھی گیا, نصیب بھی گیا, مقدر بھی گیا, رزق بھی گیا, راحت بھی گئی, آرام بھی گیا. معلوم یہ ہوتا ہے اس بندہ خدا نے 11 اور 12 کی رات کو کیش نہیں کیا تھا, نسلیں عیش نہ کر سکیں, نسلوں کے مقدر اور بخت نصیب نہ بن سکے, بخت اور نصیب نہ بن سکے. اور بیٹے اپنی دنیا میں ایک چہتی بیٹی تھی. میں چھوٹا سا تھا, میں نے اس کا کفن دیکھا, اور اس کا کفن آخری درجے کا گھٹیا کپڑا تھا. اس کا کفن وہ تھا کیونکہ گھر میں غربت تھی, اور میرا گمان یہ ہے کفن بھی وہ نہیں دے سکے تھے, تو میں نے مل جل کے کفن کی ترتیب بنائی تھی. چہتی بیٹی, ایک چہتی بیٹی, اور 2 بیٹے تھے. اور غربت ایسی آ گئی کہ ایک دفعہ گھر میں کچھ نہیں تھا, ایک دفعہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. سوچتے سوچتے دیکھا کہ یہ ڈیوڑی ہے, اس پہ بڑے بڑے موٹے گارڈر لگے ہیں لوہے کے, ان گارڈروں کو نہ بیچ دیا جائے. بندے کو لے آئے, کہنے لگے چھت کو توڑ دے, گرا دے, گارڈر لے جا, بول کتنے پیسے دیں گے. اس نے آدھی نہیں چوتھائی قیمت کہا, اتنے دوں گا. کہا ادھر لے پیسے دے, آج کی روٹی ہو جائے کل دیکھا جائے گا. میں نے وہ ڈیوڑی گری, گارڈر گرے, اور وہ سارا سنسان جگہ دیکھی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس عہدہ, مال, چیزیں, دولت, مقدر, سب کچھ, لیکن بخت اور نصیب اور مقدر نہیں ہوتا. پھر نسلوں میں فقر, فاقہ اور غربت چھوڑ کے کوچ کر جاتا ہے. نسلوں میں فقر, فاقہ, غربت چھوڑ کے کوچ کر جاتا ہے, اور یوں چلا جاتا ہے, اور بساط سمیٹ کے چلا جاتا ہے. میرا اللہ ہر سال موقع دیتا ہے 11 اور 12 کی رات کو, آ جاؤ میرے بندے, میری رحمت موجوں پہ ہے, تمہیں سہولت ہے رزق کی, تمہارے پاس سہولت ہے سواریوں کی, تمہارے پاس سہولت ہے گھر کی اور چھت کی, تمہارے پاس سہولت ہے لباس کی اور اچھی نعمتوں کی. میرے بندے مجھے یہ بتا دو, تمہاری زندگی میں یہ سہولت رہے گی, یا تمہاری زندگی میں تمہیں فقر اور غربت دکھا دوں گا اور تنگ دستی دکھا دوں گا, اور تمہاری زندگی میں تمہیں میں منگتا کر دوں گا. 100 روپے کا نوٹ تھا, 100 روپے کا بڑا نوٹ ہوتا تھا, لال بڑا نوٹ 100 روپے کا, بند ہو گیا. اسی نوٹ میں وہ سگریٹ پیتا تھا, اسی نوٹ کے اندر سگریٹ کو لپیٹتا تھا, اور نوٹ ساتھ جلتا تھا, اور 100 روپے کے نوٹ کے ساتھ سگریٹ پیتا تھا. میں نے خود دیکھا. مجھ سے دوائی لینے آتا تھا تو نوٹ ایسے نکالتا تھا. کیوں؟ باپ کی جائیداد بیچتا رہا. ایک ہی بیٹا تھا, بیچتا رہا. کیوں؟ باپ نے مال بنایا تھا, جائیداد بنائی تھی, اس کے لیے اونٹ, اس کے لیے گائیں, اس کے لیے بھینسیں, اس کے لیے باڑے, اس کے لیے کوٹھیاں, اس کے لیے گھر. ایک جو بیٹا تھا اس کے لیے زمینیں, نوکر چھوڑ کے باپ گیا, اور باپ خوش گیا کہ بیٹا میں تجھے بخت دے کے جا رہا ہوں, دولت دے کے جا رہا ہوں, مال دے کے جا رہا ہوں. لیکن نہیں, باپ نے اس کو دولت دی تھی, مال دیا تھا, بخت نہیں دیا. 100 روپے کے نوٹ میں سگریٹ پیتے میں نے دیکھا. نوٹ ساتھ جل جاتا تھا, لوگ حیران ہوتے تھے. اس دور میں جب 1 روپے کے 16 سگریٹ آتے تھے, 1 روپے کے 16 سگریٹ آتے تھے اچھی برانڈ کے, وہ اس 100 روپے کے نوٹ میں سگریٹ پیتا تھا.
پھر سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر ایک وقت دیکھا کہ اس نے بازو پہ زخم کیے ہوئے تھے، ادھر بھی، اور کہتا تھا لوگوں آنا دے دو، اور لوگ اس کے زخمی جسم کو دیکھ کے، جس میں پیپ بہتی تھی، جس میں خون بہتا تھا، اس کو آنا دے دیتے تھے۔ ایک فرشی ونڈ ہے، ایک فرشی تقسیم ہے، ایک عرشی تقسیم ہے۔ ہم فرشی تقسیم پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ اس بیٹے کا حصہ، یہ میرا مرجی، یہ اس کا حصہ، یہ میرے بڑھاپا، یہ میری زندگی، یہ اس کا حصہ، یہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری تقسیم بعض اوقات عرشی نظام کے موافق نہیں ہوتی، مخالف ہوتی ہے۔ عرش والا کہتا ہے ٹھہر جا، تو نے اس کے لیے سب کچھ مانگا، بخت مقدر نصیب نہیں مانگا، وہ میرے پاس ہے، پھر میں یا تیری زندگی میں یا تیری زندگی کے بعد میں اسے ذلیل خوار منگتا کر کے دکھاؤں گا۔ اندرون سندھ کی بات ہے کہ اس نے بیٹیوں کی شادیاں نہ کی، اور صرف اس لیے نہ کی کہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی، میری دولت، میرا مال، میری زمینیں کسی اور کے پاس چلی جائیں گی، بیٹیوں کی شادی ہوگی، داماد حصہ مانگیں گے یا بیٹیاں حصہ مانگیں گی، نام ہی مانگے مجھے دینی پڑے گی۔ شادیاں نہ کی۔ باپ کا آخری وقت آیا، موت کی کشمکش تھی۔ باپ سے کہا با ساری عمر آپ کی خدمت کرتی رہی، آج ہمارے لیے ایک دعا کر دو، ہم دعا کرتے ہیں، آپ آمین کہہ دیں۔ باپ نے کہا بیٹا میرا آخری وقت ہے، آپ خدمت کرتے رہے، آپ دعا کرو، آمین کہیں۔ بیٹیوں نے مل کے دعا کی، اے اللہ ہمارے باپ کو جہنم دے دے۔ باپ نے کہا آمین اور مر گئے۔ اور پھر بیٹیاں جاتی تھیں، روز باپ کی قبر پہ لانتے مار کے آتی تھی۔ ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا، جس نے دیکھا مجھے اس نے بتایا، معتبر آدمی نے کہا جھگڑا ہو گیا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ ہے، تمہارا کیا تعلق ہے؟ سب کچھ پایا، سب محنت کی، پر ان راتوں میں، ان لمحوں میں، جن راتوں میں کائنات کے راز ملنے ہیں، جن راتوں میں کائنات کے مقدر بٹنے ہیں، جن لمحوں میں اللہ کا تعلق نصیب ہونا ہے، اور جس وقت میں اس کا فیضان اور کرم عرشوں سے فرشوں پہ آنا ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کو 11 اور 12 کی رات کا کوئی پتہ نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو 11 اور 12 کی رات کی کوئی خبر نہیں، اور جن کو 11 اور 12 کی رات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اس رات کی طاقت کیا ہے؟ یہ میں نے نہیں بنائی، مستند کتابوں میں محدثین فقہا نے صدیوں سے اس رات کے عمل کی طاقت، اس رات کے عمل کی تاثیر، اور اس رات کا عمل کا آزمودہ ہونا یہ صدیوں سے چلا آ رہا۔ اس فقیر کو اللہ نے توفیق دی، اس بھولی گزری کہانی کو پھر سے زندہ کر دیا۔ میں نے خود نہیں بنائی، وہ بھولی جو کہانی تھی، وہ بھولا قصہ تھا، وہ بھولا نظام تھا، اس کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی کہ امت اور انسانیت کو خیر ملے، امت اور انسانیت کو نفع ملے، اللہ کی مخلوق کو فیضان اور برکات کے دروازے کھلیں۔ ورنہ سچ پوچھیں، گردش ایام جو آج مہنگائی ہے، آج سے 2-4 سال پہلے کسی نے نہیں سوچی تھی، اور اس کے آگے کیا ہونا ہے اور کیا ہونا ہے، کہاں تک ہم جائیں گے، کہاں تک ہم پہنچیں گے، اس سے آگے زندگی کیسے گزرے گی، حالات کیسے گزریں گے، کوئی خبر نہیں۔ پر جس کے لیے عرشوں سے فیصلے ہو چکے ہیں نا، جس کے لیے غیبی نظام عرشوں سے بن چکا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا اللہ ہے، اور اللہ کفیل بھی ہے، وکیل بھی ہے، حافظ بھی ہے، حفیظ بھی ہے، ناصر بھی ہے، نصیر بھی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں قحط کا زمانہ تھا، لوگ مٹھی مٹھی گندم اور جو کو ترس رہے تھے۔ میں نے ایک باندی کو دیکھا، گنگناتی ہوئی گلی میں جا رہی ہے، چہرے پہ کوئی فقر، غربت، تنگ دستی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو گنگناتی ہوئی جا رہی ہے، تجھے کوئی احساس نہیں؟ کہا، جواب سنے، کہا میرے آقا کے پاس غلے کے گودام اور کوٹھے بھرے ہوئے ہیں، مجھے کیا پریشانی ہے، مجھے کون سا خوف ہے، مجھے کیا غم ہے، میرے آقا کے پاس غلے کے گودام اور کوٹھے بھرے ہوئے ہیں۔ کہا میں سن کے حیران ہوا، اس کو اپنے آقا پہ اتنا یقین ہے، مجھے تو اپنے آقا پہ اتنا یقین نہیں ہے۔ اس کا آقا وہ ہے، ایک بندہ ہے جس کو موت ہے، اور میرا آقا وہ ہے، ایک رب ہے جو موت سے پاک، فنا سے پاک، زوال سے پاک، بھوک سے پاک ہے۔ اس کے پاس عطا ہی عطا ہے،
उसके पास इज्जत ही इज्जत है, उसके पास वकार ही वकार है, उसके पास शानो शौकत ही शानो शौकत है। मेरा आका तो वो है, मेरा आका तो वो है। मुझे एक साहब कहने लगे, हम अभी छोटे छोटे थे तो 11 और 12 की रात को हम बहन भाइयों को हमारे वालिद कहते थे ये नफिल वाला अमल करने। कितने नफिल पढ़ने हैं? 12, ये पढ़ ले। कहा कि मेरी एक बहन पढ़ती थी, बाकी कोई नहीं पढ़ता था। वालिदैन पढ़ते थे, दुआ करते थे, बाकी कोई नहीं पढ़ता। उम्र बड़ी हुई, रिश्तों की तरतीबें बनी, रिश्तों का निजाम बना। वो जो मेरी बहन जो नफिल पढ़ती थी, उसके लिए एक गरीब का रिश्ता आया। मां कहने लगी, बेटी नफिल तू ही पढ़ती थी और रिश्ता ही तेरे लिए गरीब का आ गया, मुनासिब रिश्ता है बेटी, तेरी जा मुकद्दर नसीब है। अम्मा ने शादी कर दी, शादी हो गई। बाकी जितने रिश्ते थे सब खुशहाल थे और वो बेटी गुर्बत में गई। कहा कि गुर्बत के उसने सिर्फ 2 साल, 2.25 साल देखे। 2 साल के बाद कुदरत का ऐसा कोई निजाम चला, उनके पास जायदाद, माल और चीजें खुद ब खुद ऐसे आना शुरू हो गई। उसका हिस्सा था, इसके पास आ गया, उसका निजाम था, इसके पास आ गया। फलां बंदे का माल था, माल मेरा है, कारोबार तेरा है, मिल के करते हैं। इसके पास असल में बख्त और मुकद्दर था। इसके यहां जो भी इसका नाम होता वहीं बरकत के दरवाजे खुल जाए। हत्ता के यहां तक कहा कि उस बेटी का नाम पर्ची में लिखकर उसके ऊपर टेप लगा के जिस कारोबार में रखते थे उस कारोबार में बख्त लग जाते। और फिर अल्लाह ने एक निजाम देखा अनोखा, यूं ये बेटी गुर्बत से उरूज की तरफ जाती गई और वो जो उरूज वाले हैं वह जवाल की तरफ जाते गए। और कुदरत ने वो वक्त भी देखा, आसमान ने वो निजाम भी देखा और कुदरत ने वो वक्त भी दिया कि फिर यही बेटी थी अपने तमाम बहन भाइयों को देती थी और अभी भी देती है और उनके घर का चूल्हा जलता और गर्म रहता है। ये फैसले अर्शी हैं, इनका फर्शों से ताल्लुक है ही नहीं। ये अर्शी निजाम है जो चल रहा है। मौके मौजूद हैं, जैसे आज मौका है 11 और 12 की दरमियानी रात का, ये मौके मौजूद हैं। पर इन मौकों को बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। ये मौके हैं, इनको ले लें। और कहा कि फिर उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखा जाता था, उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखा जाता था और उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखकर वो बस बख्ती बख्त था, उसका नाम काफी। ऊपर से फैसले हो चुके थे। औलाद की शादियों के लिए लोग कहते हैं इंतजार करो, 11 और 12 की दरमियानी रात आएगी, गिड़गिड़ा के तवज्जो ध्यान से नफिल पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, काम हो जाएगा, मसले हल हो जाएंगे, रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे।